بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، راجہ ظفر الحق صاحب نے بہت اچھی بات کی. آج ابھی ان کے 3 آرمی چیف آف سٹاف کی پریس کانفرنس ہے ان کی. ہر کوئی امن چاہتا ہے، ہر کوئی صلح چاہتا ہے. کیا ہندوستان چاہتا ہے؟ سورن سنگھ اور ذوالفقار علی بھٹو نے ایک دن میں 2 مرتبہ مذاکرات کیے. آج ہندوستان کی قیادت RSS کا شوٹ آف ہے. یہ صرف ہندوستان ہی نہیں ہے جناب اسپیکر، ہندوستان چاہ بہار تک جانا چاہتا ہے. چاہ بہار اور گوادر کا مسئلہ، گوادر جو ہے جناب اسپیکر وہ 400 MNT ہے اور چاہ بہار ہارڈلی 2 MNT ہے. اگر ہندوستان چاہ بہار کے لیے اور وہاں سے ہرات آنے کے لیے اور کندھار آنے کے لیے ایک سپر پاور کی وہ سوچ رکھتا ہے، اور گوادر کے لیے چین سے جو راستے بند ہوئے ہیں، کہاں سے شروع ہوں، پنگ یانگ کو چھوڑ دیں، ملائیشیا، انڈونیشیا، جبوتی، بینکاک، انڈیا، دین کم پاکستان. سو انڈیا کی جو ایک سوچ ہے، اور خاص طور پر یہ سوچ جو مودی کی ہے، وہ واجپئی کی نہیں تھی. ڈسائی جو کہ اتنی بڑا آپ اس کو نام دیں جیسا بھی، اس کی نہیں تھی. واجپئی کی سوچ میں جب کشمیر کے مذاکرات ہوئے، وہ بھی ناکامی کا بالآخر شکار ہوئے. جہاں تک مودی سرکار کا تعلق ہے، یہ بات خود پرائم منسٹر نے بھی کہی، سب نے کہی کہ 5 ریاستوں میں الیکشن ہارنے کے بعد اب ان کی 23 پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں. راہل سمیت 23 پارٹیاں اپوزیشن میں اکٹھی ہوئی ہیں جناب اسپیکر. اس کے باوجود جو اس نے ہندو تک کی وہاں ایک فضا بنا دی ہے، آج مسلمان دہلی کی جامع مسجد کے نزدیک رہنا اپنے لیے ایسا ہی سمجھتا ہے کسی مقدس ترین مقام، کیونکہ کہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر رہا. ہم نے جو 22-24 کروڑ مسلمان ہندوؤں کے، ہندوستان کے، میں سارے ہندوؤں کی بات نہیں کرنا چاہتا جناب اسپیکر، رحم و کرم پہ چھوڑے ہیں. اس رحم و کرم میں آج ہندوستان میں مسلمان کے لیے جو حالات بنے ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے بنے. اور کشمیریوں کی آج میں اتنی بڑی بات کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، معافی چاہتا ہوں قوم سے، بڑے قائدین سے. آج وہاں کا سری نگر کشمیر کا، حبا قدل کا، زیندار کا، آرام باغ کا، کسی ایریے کا لیڈر کوئی پولیٹیشین نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ میر واز صاحب سے بھی میرا رشتہ تعلق ہے، گیلانی صاحب سے بھی ہے، اور دوسرے نوجوانوں سے بھی ہے. آج برہان وانی ان کا لیڈر ہے. اسلام میں جہاد فرض ہے. جو مسلمان جہاد سے انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اور آج مجھے یہ کہنے کا حق دیجیے کہ کشمیر کے جتنے شہداء کے باغ اس وقت سرسبز ہوئے ہیں، جتنی بہار اس وقت سری نگر کے شہداء کے مزاروں پر آ رہی ہے، وہ سری نگر کے کسی بڑے سے بڑے بزرگ سے زیادہ وہاں چاہ سے لوگ جا رہے ہیں اور تازہ پھول وہاں پھینک رہے ہیں. وہ پاکستان سے محبت اس قدر کرتے ہیں کہ اگر دبئی میں ایک میچ میں ہندوستان کو ایک چھکے آخری بال میں مارتا ہے پاکستان کے میاں داد یا جو بھی کھلاڑی تھے، تو ہندوستان میں 6 کشمیری شہید ہو جاتے ہیں اس خوشی کے عالم میں کہ پاکستان جیت گیا. آج دنیا میں سارے عالم اسلام میں جتنی تباہی پھیل رہی ہے، جس طرف سے مرضی آپ شروع ہو جائیں، اور اس کی بڑی وجہ پاکستان میں آ کر افغانستان میں اور 2 مہینے کے بعد جناب اسپیکر ایک عبوری حکومت آنے جا رہی ہے. میں بڑی سنجیدہ بات کہنے لگا ہوں جناب اسپیکر. اور امریکنز وہاں جو عبوری حکومت لا رہے ہیں اس میں ان کی نظر بہت دور تک ہے. اس دور کی نظر میں ایک گوادر بھی مسئلہ ہے. گوادر دنیا کے، اگر چین کا سامان مڈل ایسٹ میں یا افریقہ میں 42 دنوں میں جاتا تھا، تو گوادر کے بعد یہ 12-14 دنوں میں جائے گا. یہ اکانومی کی وار ہے.
آج میری چائنیز انویسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی اس صورتحال کو نرم کرنے کی اور بہتر بنانے کی پوری کوشش کی ہے۔ میں جناب اسپیکر صاحب آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب نے امن کی بات کی ہے، وزیر خارجہ صاحب نے امن کی بات کی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے ان کے ایک پائلٹ کو کل چھوڑنے کا بھی اعلان کیا ہے، لیکن اگر کل خود کش حملہ جو ہوتا ہے یہ کسی جہادی تنظیم کا آخری ٹریننگ کا سرکل ہوتا ہے، اور ایسے عالم میں جناب اسپیکر جب عادل پیدائشی بھی سری نگر کا ہے، وہ کبھی پاکستان آیا بھی نہیں ہے، اور سب سے مشکل کام خود کش حملوں میں جو بارود کے ساتھ کار کا کنیکشن کرنا ہوتا ہے، یہ ایکسٹریم ہے جی۔ کسی جد و جہد آزادی کی یہ انتہا ہے کہ جب آپ کار میں اتنے مکینیکل ہو جائیں کہ اس بارود کو چلا کر اس جائے وقوع پہ لے جائیں جہاں اس کو آپ بلاس کر سکتے ہیں۔ بہت ساری رائے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مودی نے اپنے الیکشن کے لیے یہ سارا راستہ ہموار کیا ہے۔ میں جو جناب اسپیکر صاحب آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کل اگر کوئی وہاں اور دھماکہ ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ اس وقت فضا میں ریڈ الرٹ ہے۔ 1971 کے بعد آج تک کبھی انڈیا نے پاکستان کی فضا کو کراس نہیں کیا جی، بائی ایئر اٹیک۔ 1971 آخری سال تھا، کارگل کی لڑائی میں بھی نہیں کیا جی، سوری۔ اتنی بڑی لڑائی ہوئی دنیا کی، ہزاروں جانیں اس میں گئیں۔ کارگل کی لڑائی میں بھی ایک جہاز گرا ضرور پاکستان کی طرف، لیکن ہندوستان کے ایئر پلینز نے اس کو کراس نہیں کیا کارگل کو۔ اور آج جو ان کے 14 جہاز آئے، جس دن جبہ میں غالباً اظہر صاحب کا مدرسہ بہتر بتائیں گے، یہاں بیٹھے ہیں، مدرسہ تعلیم القرآن ایک ہے ضرور ہے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور جن درختوں کو وہ نقصان پہنچا کے انہوں نے اپنا 14 میں سے 4 جہاز انٹر ہوئے، 10 جہاز پیچھے اس کے ڈیفینسو رہے، اور وہ ہمارے درختوں کو نقصان پہنچا کر انہوں نے فرار اختیار کیا، کیونکہ پاکستان کی ایئر فورس انڈیا سے بہت سپیریئر ہے، اور پاکستان کی ایئر فورس نے اپنے تھنڈر 17 میں اتنی ترقی کی ہے کہ شاید یہ F-16 کے ہی برابر ہے، کیونکہ ایئر ٹو ایئر بھی فیولنگ اس میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ پاکستان نے جو ترقی کی ہے، میرا خیال ہے یہ چین کی ترقی سے زیادہ ہے۔ چین کا تھنڈر 17 جو ہے ابھی ایئر ٹو ایئر فیولنگ نہیں کرتا، پاکستان کا تھنڈر 17 جو ہے وہ ایئر ٹو ایئر فیول کرتا ہے۔ اور جناب اسپیکر، میں آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں، اگر انڈیا فرسٹ ہٹ کر دیتا ہے تو آپ کیا کریں گے جی؟ یہ مودی بیٹھا ادھر، میں کسی واجپئی سے یہ تصور نہیں کر سکتا، کسی دیسائی سے بھی نہیں کر سکتا۔ میں جورا لال تو پرانی باتوں میں نہیں میں جانا چاہتا، راجہ ظفر الحق صاحب ایک تاریخ کا نام ہے، قابل احترام ہے۔ آج جو وہاں RRS کا شوٹ آف ہے، اس کی سیاست مسلمان کی نفرت کی سیاست ہے، اور وہ کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دینے جائے گا۔ اور اگر کوئی ہندوستان میں مسلمان دیکھ رہا ہے تو وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، پاکستان کی افواج کی طرف دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کی افواج کیا 20 کروڑ مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ اگر جہاد کا اعلان ہو جائے تو جہاد اس پہ فرض ہے، اور پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ ہم ایسی باتیں بنا رہے ہیں جناب علی، ہم چاہتے ہیں امن۔ کون سی قیادت نے امن کی بات نہیں کی؟ مجھے ایک قیادت کا نام بتائیں جس نے امن کی بات نہیں کی، اور ایسے لوگوں سے کی جو کہ پڑھے لکھے لوگ تھے، جو سینسیبل لوگ تھے، جن کے اندر ایک انٹلیکچوئلزم تھا، جن کے اندر ایک جمہوریت کی رسپیکٹ تھی، جو اپنے ہندو دیش میں پہچانے جاتے تھے۔ اس وقت ایک ایسا شخص وہاں برسر اقتدار ہے جس کی سیاست کی بنیاد ہی، اور جب میں یہ افغانستان کا ذکر کر رہا ہوں، وہاں شاید انتخاب التوا ہو رہے ہیں بینکاک میں، اور لیکن جو پروسیس ہونے جا رہا ہے افغانستان میں، ہندوستان کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری 20 لاکھ، ہماری 2 لاکھ فوج اگر ویسٹ سے، اگر افغانستان کی طرف سے نکلتی ہے، انڈیا کا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہماری افغان بارڈر کی فوج کو وہ ایسٹرن بارڈر پہ لانا چاہتا ہے، اور وہ ایسٹرن بارڈر پہ لا کر
ہم نے جو ہمارے 70,000 لوگ شہید ہوئے ہیں اور عظیم پاکستان کی فوج نے جو کارنامہ نامایاں انجام دیا ہے اور امن قائم کیا ہے جہاں کہ امریکہ نہیں کر سکا، جہاں کہ امریکہ 17 سالوں میں نہیں کر سکا، رشیا نہیں کر سکا، جناب اسپیکر سکھ نہیں کر سکے، برٹش نہیں کر سکے. یہ جتنی چھاؤنیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں اس وزیرستان اور اس کے انگریز کی بنائی ہوئی چھاؤنیاں وہ نہیں کر سکے، روس نہیں کر سکا، امریکہ نہیں کر سکا، کیونکہ جب تک افغان کی سوچ جو ہے وہ غلامی کی سوچ نہیں ہے. ساری دنیا نے فتویٰ دیا. یہ میں ایک تاریخی بات جناب اسپیکر آپ کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن کو نکال دیا جائے. کہاں وہ تھا؟ تارا پورا، کیا پہاڑ کا نام تھا؟ تورا پورا سے. ساری دنیا نے کہا کہ ہم نیست و نابود کر دیں گے افغانستان کو. افغانستان کا بڑا جرگہ ہوا. سب لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو تم نے پناہ دے دی جب تک وہ نہ جائے تم اس کو افغانستان سے نہیں نکال سکتے. یہ سارے علماء کا یونانی فتویٰ تھا. وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے. ان کے انچ انچ میں تباہی آ گئی، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی سنت اور حدیث کو زندہ رکھا. اللہ کے نبی کی سنت کو انہوں نے زندہ رکھا. وہ تباہ و برباد ہو گئے. بہت خوشی کی بات ہے آج اپوزیشن اور سرکار ایک پلیٹ فارم پہ ہیں پاکستان کے لیے. جناب والا اگر جان کی مان چاہوں یہ قرارداد انہوں نے اقوام متحدہ کی نہیں مانی. یہ ریزولوشن اقوام متحدہ کا انہوں نے نہیں مانا. بہت اچھا میسج گیا ساری دنیا میں کہ پاکستانی قوم ایک ہو گئی ہے. پاکستانی قوم یونانیمس ہے پاکستان کے لیے. حالانکہ کل آپ کی چیف نے بھی کہا کہ شاید میں سب کے میں شاید انتہا پسندی کی بات کر رہا ہوں یا کرتا ہوں. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ مسلمان آدمی، مسلمان بچہ 5 وقت کا نمازی ہر وقت نماز میں دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا کر. اور یہ مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ اس کو شہادت دے. اور جو مسلمان 5 وقت نماز میں شہادت کی دعا مانگتا ہے وہ دنیا ایک منٹ میں ختم. دنیا سیاست میں امن کی بات ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں تیار رہنا چاہیے. بڑا چھوٹا مخالف ہے ہمارا. بہت ہی سیاست کا ایک طرف پڑھی لکھی قیادت ہے، اپوزیشن ہے، کا اقتدار ہے. ایک طرف ہندوستان میں پڑھی لکھی 23 پارٹیاں ایک طرف کرے تو پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں ایٹمی جنگ کی طرف جانا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا جناب اسپیکر اس قوم نے جو اتنا ٹیکس ادا کیا ہے، اس قوم نے اتنی سزا بھگتی ہے، اس پاکستان کے دفاع کے لیے بھگتی ہے. میں عمران خان کی سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں. میں اپوزیشن کی سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں. سب امن کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر پاکستان پر حملہ ہو تو ہندوستان کی چیتا کو جلا دینا چاہیے. اسد محمود صاحب. Please subscribe the channel The Witness and like the video.